آج جن فوڈز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر کم کرنے میں، پوسٹ میل یعنی کھانے کے بعد والی بلڈ شوگر کم کرنے میں، HbA1c یعنی اوسط بلڈ شوگر کم کرنے میں بھی مدد کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے باقاعدہ استعمال سے 3 ماہ کے اندر اندر آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے، اور 3 ماہ کے بعد جب آپ اپنا HbA1c ٹیسٹ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر واضح طور پر ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے کھانے کی صحیح مقدار، صحیح وقت اور صحیح طریقہ، اور کن غلطیوں سے بچنا ہے جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایسی ٹیکنیک کے بارے میں بتاؤں گا جو ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے، دن میں بار بار کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں شوگر ٹھیک ہونے لگے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہی کے بارے میں۔ جو لوگ باقاعدگی سے دہی کھاتے ہیں، اگر آپ ان کے چہروں پر نظر ڈالیں تو وہ آپ کو اپنی عمر کے باقی لوگوں سے زیادہ جوان، ایکٹیو، انرجیٹک اور حشاش بشاش دکھائی دیں گے۔ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، چہرہ تر و تازہ نظر آئے گا، جھریوں کے آثار یا تو بالکل نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے، اور ایسے لوگ قبض، گیس، بد ہضمی اور پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، خاص کر آنتوں کے کینسر سے۔ دہی اتنی زبردست چیز ہے۔ دہی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پروبائیوٹک ہے، یعنی یہ ہماری آنتوں میں موجود فرینڈلی گٹ بیکٹیریا کی تعداد بڑھاتی ہے۔ یہ بیکٹیریا صرف ہاضمے میں ہی مدد نہیں کرتے بلکہ ایسے کیمیکلز بھی پیدا کرتے ہیں جو سوزش کم کرتے ہیں، انسولین سینسٹیوٹی بہتر کرتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق HbA1c بھی بہتر کرتے ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی بہت آہستہ سے شوگر بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کمزوری یا تھکاوٹ محسوس کیے بغیر خود کو انرجیٹک محسوس کریں گے۔ دہی میں موجود ہائی کوالٹی پروٹین پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دہی کیلشیم، وٹامن کے اور فاسفورس کا بہترین ذریعہ ہے۔ دہی سادہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ سادہ دہی کا پانی نچوڑ لیں تو یہ بن جائے گا گریک یوگرٹ، جو بہت گاڑھا ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں آپ کو پروٹین دیتا ہے اور شوگر بھی نہیں بڑھاتا۔ تو روٹی سے بہتر ہے کہ 1 کپ سادہ دہی یا گریک یوگرٹ لیں اور اس میں ڈال لیں آدھے سیب کے سلائسز اور 5 یا 6 بادام یا 2 اخروٹ، اور ساتھ میں آپ کھا سکتے ہیں 1 ابلا ہوا انڈا۔ اس کے ساتھ آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بھوک، تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کیے بغیر کئی گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے استعمال کریں اور 3 ماہ بعد آپ اپنے HbA1c اور شوگر کنٹرول میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایسی سبزی کے بارے میں جس کے ساتھ اگر آپ روٹی کھائیں گے تو یہ سبزی روٹی کی وجہ سے شوگر بڑھنے کو روکے گی۔ میں بات کر رہا ہوں بھنڈی کی۔ آپ شاید یہ سن کے بھی حیران ہوں کہ باہر کے ممالک میں اوکرا واٹر یا بھنڈی کا پانی بھی کافی پاپولر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اگر آپ آن لائن سرچ کریں تو آپ کو اوکرا سپلیمنٹس بھی نظر آئیں گے، جنہیں گٹ ہیلتھ کے لیے، دل کی صحت کے لیے، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، شوگر کے لیے اور مزید بہت سے فوائد کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ وجہ وہی لیسدار مادہ جو اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں میوکیلیج، اور یہ روٹی اور دوسرے کاربز کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت آہستہ آہستہ سے ہضم ہوتے ہیں اور شوگر بھی بہت آہستہ سے ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر سپائک کرنے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھنڈی سے آپ کو وٹامن سی کی بہت اچھی مقدار ملتی ہے، جو آپ کی جلد کے لیے، دل کی شریانوں کے لیے، جسم کے دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کے لیے، اور شوگر کی وجہ سے نرو ڈیمیج سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور نرو ڈیمیج سے بچنے کے لیے بھنڈی میں فولیٹ بھی اچھی مقدار میں ملتا ہے۔ زیادہ تر شوگر کے مریض 1 روٹی کے ساتھ 1 کپ بھنڈی کھا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر چکن، دہی یا انڈا شامل کر لیں تو اور بہتر ہے۔ یاد رکھیں، روٹی کم، بھنڈی زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں شملہ مرچ کے بارے میں۔ ایک لال شملہ مرچ میں ایک مالٹے سے 2 سے 3 گنا زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شوگر کی وجہ سے مالٹے اور کنو وغیرہ نہیں کھا سکتے، تو شملہ مرچ لازمی کھائیں، اور بے شک بار بار کھائیں، کیونکہ وٹامن سی واٹر سولوبل وٹامن ہے، یعنی یہ جسم میں سٹور نہیں ہوتا اور جسم کو اس کی ایک خاص مقدار ملتی رہنی چاہیے۔ یہ کتنا ضروری ہے شوگر کے مریضوں کے لیے؟ شوگر کنٹرول بہتر کرنے کے لیے، فاسٹنگ بلڈ شوگر کم کرنے کے لیے، HbA1c کم کرنے کے لیے، اور شوگر کی وجہ سے جو ٹرائی گلیسرائڈ لیول اکثر بڑھ جاتا ہے اسے کم کرتا ہے، اور جگر میں جو چربی اکٹھی ہو جاتی ہے اسے کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے دفاعی نظام کے لیے تو ضروری ہے ہی، دل کی صحت کے لیے اور کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر آپ بڑھتی عمر کے ساتھ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تب بھی۔ پیلی یا نارنجی رنگ کی شملہ مرچ سے وٹامن اے بھی اچھی مقدار میں ملتا ہے، اور 2 بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹس جن کا نام ہے لیوٹین اور زیازینتھن،
یہ تینوں چیزیں شوگر کی وجہ سے نظر کمزور ہونے اور بہت سی آنکھوں کی بیماریوں سے آپ کو بچاتے ہیں، خاص طور پر ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی سے، جس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی روزانہ کی خوراک میں کم سے کم ایک شملہ مرچ شامل ہو، تھوڑی سی ناشتے میں، تھوڑی سی دوپہر کے کھانے میں اور تھوڑی سی رات کے کھانے میں۔ شملہ مرچ کو زیادہ مت پکائیں، بالکل ہلکا سا پکائیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ کچا استعمال کریں۔ جن چیزوں میں آئرن ہوتا ہے جیسے پالک، چنے، دالیں اور بادام وغیرہ، ان کے ساتھ شملہ مرچ لازمی شامل کریں، کیونکہ وائٹامن سی کی موجودگی میں پلانٹ بیسڈ آئرن جسم میں آسانی سے جذب ہوتا ہے۔ اگر ایسڈ ریفلکس یا تیزابیت ہے تو رات کو شملہ مرچ اوائڈ کریں۔ اب بات کرتے ہیں السی کے بارے میں، یعنی فلیکس سیڈز۔ ایک 2019 کی تحقیق جو باقاعدہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں پر کی گئی، اس کے مطابق جن لوگوں کو فلیکس سیڈز دہی میں ڈال کر دیے گئے، ان کے HbA1c میں صرف 8 ہفتوں میں واضح تبدیلی دیکھی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ٹرائی لیول کم ہوا، کولیسٹرول کم ہوا اور بلڈ پریشر میں واضح کمی دیکھی گئی۔ فلیکس سیڈز میں بہت ہی اچھی قسم کا فیٹ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں الفا لینولینک ایسڈ، اور تحقیق کے مطابق یہ انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فلیکس سیڈز فاسٹنگ بلڈ شوگر اور کھانے کے بعد والی بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ السی کے بیج ثابت کبھی مت استعمال کریں، کیونکہ ثابت السی ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتی۔ کٹے ہوئے السی کے بیج یا السی پاؤڈر استعمال کریں۔ کھانے کے بعد والی شوگر یعنی پوسٹ میل بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ السی پاؤڈر دوپہر کے کھانے میں سبزی، رائتے یا دال میں ڈال کر کھا لیں۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر اور HbA1c کم کرنے کے لیے روزانہ ناشتے کے ساتھ دہی میں ایک کھانے کا چمچ ڈال کر کھا لیں۔ السی پاؤڈر کی زیادہ سے زیادہ مقدار 2 کھانے کے چمچ روزانہ ہے، اس سے زیادہ مت استعمال کریں، یعنی 1 چمچ صبح ناشتے میں اور 1 چمچ دوپہر یا شام کے کھانے میں۔ رات کے وقت اوائڈ کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو گیس یا پیٹ پھولنے کی شکایت ہو سکتی ہے اور نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میری لسٹ میں اگلا فوڈ ہے اخروٹ۔ دماغی صحت کے لیے اور بہترین یادداشت کے لیے اخروٹ بادام سے کہیں بہتر ہے۔ شوگر کے مریضوں میں ڈیمنشیا یا آلزائمرز کا خطرہ، جو یادداشت کھونے کی بیماریاں ہیں، کافی حد تک بڑھ سکتا ہے، مگر اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹ کی وجہ سے آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ مچھلی نہیں کھاتے یا بہت کم کھاتے ہیں اور آپ فش آئل سپلیمنٹ بھی استعمال نہیں کرتے، تو اخروٹ کھانا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ کی غذا میں ویسے ہی اومیگا 3 کی پہلے ہی بہت کمی ہے، اور خاص طور پر شوگر کے مریضوں میں اس کی کمی نیوروپیتھی کی شدت بڑھا سکتی ہے اور دماغی صحت کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ بادام کی اپنی اہمیت ہے اور یہ وائٹامن ای اور میگنیزیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ وائٹامن ای نیوروپیتھی کے لیے اور میگنیزیم انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اوورآل بادام اور اخروٹ دونوں ہی شوگر کنٹرول کرنے میں اور HbA1c کم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لہٰذا اخروٹ اور بادام دونوں اپنی غذا میں لازمی شامل کریں۔ بہتر ہے کہ روزانہ ناشتے میں دہی میں ڈال کر استعمال کریں، یا پھر سنیک کے طور پر دوپہر کو یا رات کو سونے سے پہلے۔ میری رائے یہ ہے کہ صبح ناشتے میں دہی کے ساتھ 2 اخروٹ کھا لیں اور رات کو گرین ٹی سے پہلے 5 یا 6 بادام کھا لیں۔ اس سے فاسٹنگ اور پوسٹ میل بلڈ شوگر دونوں کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس ٹیکنیک کی جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کی شوگر شاید وقتی طور پر تو کنٹرول ہو جائے، لیکن ٹھیک شاید کبھی نہ ہو، اور یہ اتنی زبردست ہے کہ جتنی تیزی سے یہ عادت انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرتی ہے، شاید کوئی اور چیز نہ کرے۔ اور وہ عادت کیا ہے؟ ہر کھانے کے بعد 10 منٹ کی واک۔ زیادہ تر شوگر کے مریضوں کی شوگر کھانا کھانے کے بعد 30 سے 90 منٹ میں سپائک کر جاتی ہے۔ واک کرنے سے آپ کے پٹھے حرکت میں آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم خود انسولین کو اور خون میں موجود شوگر کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ نتیجہ، چند منٹ میں انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہونے لگے گی اور شوگر سپائک کرنے کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر بالکل سپائک نہ کرے۔ ایک بڑی زبردست تحقیق ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں کو جنہیں شوگر نہیں تھی 75 گرام خالص گلوکوز دی گئی۔ جو لوگ بیٹھے رہے ان کی شوگر 180 یونٹ تھی، جنہوں نے 30 منٹ بعد واک کی ان کی شوگر 175 یونٹ تھی، اور جن لوگوں نے گلوکوز لینے کے فوراً بعد 10 منٹ واک کی ان کی شوگر 164 یونٹ تھی۔ صرف 10 منٹ کی واک سے بیٹھنے اور واک کرنے والوں کی شوگر میں 18 یونٹ کا فرق تھا۔
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دن میں ہر کھانے کے بعد واک سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کھانے کے بعد واک سے آپ کو فاسٹنگ بلڈ شوگر اور پوسٹ میل بلڈ شوگر میں چند دنوں میں ہی واضح بہتری نظر آ جائے۔ اگر 10 منٹ واک نہیں کر سکتے تو 2 منٹ کی واک سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ یہ دورانیہ بڑھا لیں۔ اگر چلنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہونے سے بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے، اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو بیٹھے بیٹھے اپنے بازوؤں، ٹانگوں اور پاؤں کو حرکت دیتے رہیں۔ باقاعدگی سے کریں اور آپ بہت جلد واضح بہتری محسوس کریں گے۔ آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق پر مشتمل ہوں گی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں بلا جھجک پوچھیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یا مجھے آگاہ کریں گے اپنی پسند سے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ فی امان اللہ۔